سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ۔ ان آیتوں کے اندر قرآن کی نصیحت آنے کے بعد، اسلام کی نصیحت آنے کے بعد دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کون سے ہوں گے؟ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ سیذکر من یخشی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبخت ہوگا وہ شخص اس نصیحت کو دور کر دے گا۔ اور کیا ہوگا انجام؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، پھر وہ بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ انسان جہنم میں کب جائے گا؟ کیا نیک لوگ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اور مومن جہنم میں جائیں گے تو کب تک رہیں گے؟ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے، جنت میں جانے کے لیے آپ کو 100% پیورٹی چاہیے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو مکمل طور پر آپ کو 100% پیورٹی چاہیے۔ اب اس 100% مارکس کو سمجھ جائیے۔ کیسے؟ آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہو، آپ کو 100% مارکس مل جاتے ہیں، تو آپ پر نہ قبر کا عذاب ہوگا، نہ محشر کا معاملہ عذاب کا ہوگا، نہ قیامت کے دن عذاب کا معاملہ ہوگا، بلکہ آپ اولین ساعتوں میں، اولین لوگوں میں آپ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ جس طرح سے انبیاء صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں مرنے کے بعد کسی قسم کا عذاب نہ ہو، نہ ہی قبر کا، برزخ میں، قیامت کے دن، جہنم میں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مرنے سے پہلے جن کے نام اعمال میں پوری طرح سے 100% مارکس ہوں گے۔ اب یہاں جتنے مارکس آپ کو کم ملیں گے اس کی بھرپائی آپ کو بعد میں کرنی ہوگی۔ مان لیجئے کوئی شخص یہاں پہ 80% مارکس لاتا ہے، تو جو بقیہ 20% ہے وہ کہاں پورے ہوں گے؟ مرنے کے بعد جو اس کی اولاد اس کے حق میں دعائیں کر رہی ہے، اس نے کچھ نیک کام کیے ہیں، وہ اس کے حق میں باعث اجر و ثواب بن جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو بقیہ فیصد بچا ہوا ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی، اس کی نیکیوں کے باوجود بھی کچھ باقی رہ رہا ہے تو اس کے عذاب قبر ملے گا۔ اور عذاب قبر میں جہاں آپ کے 100% ہو جائیں گے، آپ پر عذاب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کی فہرست کس میں ہو جائے گی؟ جنتی لوگوں میں ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ مرنے سے پہلے اگر اپنی فہرست میں 100% لانا چاہتے ہیں تب آپ کے لیے سب مرحلہ آسان ہوگا۔ اب کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کو 40% مارکس ملیں، جو بقیہ 60% ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ مرنے کے بعد طے کرنے ہوں گے۔ مان لیجئے وہ اس کے لیے جو اجر و کام کیے تھے، اس کی اولاد نے اس کے حق میں دعائیں کی تھی، اگر اسے 30% اس کا پورا ہو جاتا ہے تو بقیہ جو 30% ہوں گے وہ اللہ کے حوالے ہوں گے۔ اگر اللہ چاہے گا تو ان کی مغفرت کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کا اتنا عذاب اس کو دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ خلاصہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ جس بندے کے نام اعمال میں شرک نہ ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کس شخص کے لیے ہے وہ؟ یہ شخص جو مر جائے کبیرہ گناہ کر کے، اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہو، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا تو جتنے حقدار کا اس کو سزا ملے گی، وہ سزا کے بعد وہ جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ لیکن اس کے نام اعمال میں شرک ہوگا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ جہنم میں ہی رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ بات واضح ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جو 100% زندگی آپ کو
مارکس لینے ہیں، کیا آپ دنیا میں توبہ کر لیں گے یا جہنم میں عذاب لے کر لیں گے؟ کیا آپ دنیا میں عبادت کر لیں گے یا قبر کی تنہائی میں، تاریکی میں، عذاب میں مبتلا ہو کر لیں گے؟ یہ 100% مارکس آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر حاصل کرنے ہوں گے، یا آپ جہنم میں تڑپتے رہیں اور امید لگائیں کہ اللہ کبھی مجھے جہنم سے نکالے گا اور مجھے جنت میں ڈال دے گا۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اختیار دیا، کیونکہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، ہر شخص کو جنت میں جانے کے لیے 100% مارکس ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب تک آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گے تو آپ کے لیے کامیابی، آپ کا آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کتنے مارکس ملے ہوں گے؟ لازمی طور پر 100% ملے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہوگی؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر آپ جنت پانا چاہتے ہیں تو یہیں پہ پالیں۔ اگر آپ کو جنت یہاں نہیں ملے گی، اتنے حقدار آپ نہیں بنیں گے، تو پھر وہ سارا مرحلہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ کیا دلیل؟ دلیل جو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں اس آخری شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ عام طور پہ یہ حدیث کو سن کر لوگ کیا سمجھتے ہیں اور دل میں تمنا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اللہ کے لیے کبھی ایسی دعا نہ کریں، اللہ کے لیے کبھی ایسی دعا نہ کریں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، دعا کریں کہ جنت میں جو سب سے پہلے لوگ جائیں گے اس میں اللہ ہم کو شامل کرے۔ میرے بھائیو، ذرا گرمی ہو جائے، کرنٹ چلا جائے، اے سی اور پنکھے بند ہو جائے تو ہم تڑپنے لگ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ قبر کے ایک دن کے عذاب کو برداشت کر سکیں؟ قیامت کا جو 50,000 دن کا جو مسئلہ ہوگا اس عذاب کو ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جہنم کے ایک دن کی عذاب کو شاید ہم برداشت کرنے کی طاقت رکھیں گے؟ کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے جب اللہ سے مانگے تو عافیت مانگیں، اللہ سے بخیلی کے طور پہ نہ مانگے۔ اے اللہ میرے گناہ اتنے ہیں، اللہ تو مجھے قبر کا عذاب دے دے، آخرت کا عذاب دے دے، آخر میں مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ جس دنیا سے میں جاؤں اسی وقت پہ جاؤں جب تو راضی ہو جائے، جب میرے 100% پورے ہو جائیں جبھی تو مجھے موت دے، تاکہ مجھے مرنے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اب کوئی انسان یہ سمجھ لے گا کہ اس کو 100% تو یہاں مل گئے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ اعمال کی بنیاد پر اگر 100% مل بھی جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوگی، اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوگا، بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اللہ کی رحمت بندوں پر شامل حال نہ ہو اس وقت تک وہ کہاں نہیں جا سکتا؟ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ نے کیا پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھ پر شامل حال نہ ہو۔ یہ آپ کی جو عبادتیں ہیں یہ آپ کو جنت میں درجات کا ذریعہ بنیں گی، لیکن جنت میں جو داخلے کا سبب کیا ہوں گی؟ وہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اسی لیے انسان عبادت کر کے غرے میں نہ آ جائے کہ میری تو لمبی لمبی نمازیں ہیں، میرے تو رات کے روزے ہیں، میں انہی عبادتوں کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اس سے دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئی کہ مومن لوگ بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مغفرت چاہ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ نے جب یہ آیت کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ساری چیزوں کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ اس فرد کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کر کر مر جاتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو شرک بھی کریں گے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ معافی دے سکتا ہے۔ کیا دلیل؟ کیا دلیل بولیے؟ اگر دنیا میں بندے سے شرک بھی ہو جائے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے۔ کیا دلیل؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ کرام جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، پہلے وہ اس میں سے لوگ بعض شرک کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو سارے ان کے معاملات ختم ہو گئے۔ اسی لیے جب بندہ مرنے سے پہلے تک توبہ کرتا ہے، چاہے وہ کتنی بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر آپ کے گناہ
آسمان کی بلندیوں کے برابر پہنچ جائیں، اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی پہنچ جائیں، اگر آپ اللہ سے توبہ کریں گے اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تصور رکھیں، شرک اللہ کس کا معاف نہیں کرے گا؟ اس شخص کا جو شرک کیا ہو اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ اگر آپ توبہ کرتے ہیں، جانے انجانے میں آپ سے شرک ہو رہا ہے، تو اللہ سے آپ توبہ کریں گے مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال آپ کے، سارے گناہ آپ کے معاف کر سکتا ہے۔ یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ بندے اللہ کے حوالے ہوگا، اللہ چاہے تو معاف کرے گا یا چاہے تو اس بندے کو اللہ جہنم میں عذاب دے گا، اس کے بعد جنت میں ڈالے گا، اس کی بنیادی وجہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے بھائیوں؟ دنیا میں چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اگر آپ اللہ سے توبہ کریں۔ توبہ دو طرح کی ہے، ایک صغیرہ گناہوں سے، ایک کبیرہ گناہوں سے۔ صغیرہ گناہوں کی معافی کیسی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا نا، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، اس کی مغفرت۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ مغفرت ہو جائے گی، ایک عمرے سے دوسرے عمرہ مغفرت ہو جائے گی۔ تو کیا مطلب؟ کیا اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے؟ تو علماء کا اس موقف یہ ہے کہ اس سے کیا ہوں گے؟ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سے خاص توبہ کرنی ہوگی، اس گناہ کو یاد کرنا ہوگا، اس گناہ پر ندامت کے آنسو بہانے ہوں گے اور اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، اور پھر آئندہ عزم کرنا ہوگا کہ وہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، تب جا کے ان کبیرہ گناہوں کی توبہ ہوگی۔ اب آپ کو پتا کیسا چلے کہ میری توبہ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ آپ خیال نہ کریں، آپ بس توبہ استغفار کرتے جائیں۔ کیوں؟ اگر آپ کی توبہ پوری ہو جائے گی تو وہ استغفار جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنی ایک مجلس میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کون سا گناہ آپ سے سرزد ہوا تھا؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ تو آپ استغفار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کی بلندی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے عبادت جب آپ کر رہے ہیں تو بخیلی سے کام نہ لیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن قیم، بسا اوقات نیکی کرنے سے بڑھ کر وہ شخص جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ اللہ کے حضور میں اتنی توبہ کرتا ہے، اتنی ندامت کرتا ہے کہ ایک نیک شخص سے آگے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ کرے، بشری تقاضے کے تحت گناہ ہوں گے، لیکن انسان ان گناہوں کو یاد کر کر آنسو بہائے گا۔ اب دلیل کے طور پہ دیکھیں، امرأہ غامدیہ قبیلے کی عورت جن سے زنا ہوا تھا، صحابیہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کے بلانے پر نہیں آئی وہ، بلکہ وہ خود سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں سے پاکی کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بار بار آئی۔ حمل کے دوران آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ جب بچے کی ولادت ہو نا تب آنا۔ کیا آپ نے کسی کو بھیجا بلا کے لانے کے لیے؟ وہ خود بچے کو لے کر آئی۔ اس کے بعد اللہ کے نے کہا کہ جو بچہ کچھ کھانے کے قابل بن جائے تب آنا۔ وہ صحابیہ چلی گئی، پھر بعد میں آتی ہے بچی کو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میرا بچہ اب کچھ سے خود کھانے لگا ہے۔ جب ان کو رجم کر دیا جاتا ہے تو ان کے کچھ خون کے چھینٹے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پہ یا چہرے پر گرتے ہیں، تو ان سے کچھ نازیبہ الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالد ایسا نہ کہو، یقین اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینہ کے 70 لوگوں کی توبہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ انسان اگر جتنا بھی گناہ کرے گا، بسا اوقات آپ کی گناہ کی وجہ سے جو آپ نے کیا ہے آپ اتنی توبہ کرتے ہیں، اتنی توبہ کرتے ہیں کہ آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ گناہوں کو یاد کریں، ہمیشہ گناہوں پر ندامت کریں۔ ایسا نہیں کہ گناہ کیا ہے تو توبہ کر لی، 3 گھنٹے فلم دیکھا، 3 منٹ کی توبہ میں کیا بھول جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا۔ آپ اللہ سے توبہ کریں، آپ اتنی توبہ کریں، اللہ سے گر گڑائیں۔ اگر توبہ آپ کی زیادہ بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ اجر و ثواب کا، آپ کے درجات کی بلندی کا کرے گا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں جنت کے دروازے اسی شخص کے لیے کھلیں گے جس کے پاس 100% مارکس ہوں گے، 100% جس کے لیے ہوں گے اسی کے لیے کھلیں گے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 100% آپ کو کب کمانے ہیں۔ اس رمضان میں 100% کمانا چاہتے ہیں، کما لیجیے مرنے سے پہلے۔ ان اللہ یقبل التوبۃ من عبدہ ما لم یغرغر نفسہ،
اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ سکرات کی حالت میں نہ چلا جائے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑا تعجب ہوتا ہے لوگ جو ہے مغفرت اور توبہ کا دروازہ رکھتے ہوئے عذاب کے مستحق بنتے ہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. کیا آپ نے نہیں سنا وہ 100 قتل کرنے والے شخص کے بارے میں جس نے 100 قتل کیے لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے وہ ندامت کی آنسو اس کے دل میں تھے. اس نے اللہ سے معافی مانگی, توبہ کی, سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا. اور شیطان کبھی کبھار آپ سے کیا کرتا ہے کہ کتنے اللہ سے وعدے کرتے ہو بھائی, آج وعدہ کیا ایک لمحہ بھی نہیں ہوا کہ گناہ کرنے لگے. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ آپ کی اس وقت کی کیفیت کو دیکھے گا جس وقت آپ توبہ کر رہے ہو. اگر آپ یہ کرتے ہو کہ میں توبہ بھی کر رہا ہوں لیکن آگے جا کے پھر گناہ کرنا ہے تو اس وقت آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لیکن جس وقت آپ توبہ کر رہے تھے, اتنے مخلص تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, ندامت کے آنسو نکل گئے, آپ نے توبہ کی, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی. لیکن پھر جب سے نفس غالب آ گیا, شیطان غالب آ گیا, پھر گناہ ہوا, پھر اللہ سے معافی مانگے, پھر اللہ سے معافی مانگے. جب اور ندامت کے ساتھ مانگے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا ہی میں پورے مارکس لے لیتے ہیں تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن میرے بھائیوں, افسوس ہوتا ہے ہم ایسے لوگوں پر جو خود تو مغفرت اپنی نہیں کر لیتے, خود تو اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور دعا کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں 40 موحد شریک ہو جائیں, میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے بچے توبہ کریں گے, میرے بچے استغفار کریں گے, میں مر جاؤں تو میرے بچے خیرات کریں گے. میرے بھائیو, جو مال اللہ نے آپ کو دیا, آپ اگر خیرات نہیں کرتے آپ امید کریں گے آپ کے وارثین سے جو آپ کے حق میں خیرات کریں گے؟ آپ کو اللہ نے موقع دیا, آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, توبہ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ مر جائیں, آپ کے بچے آپ کے لیے مغفرت کریں, وہ کریں گے تو آپ کو اجر ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائیوں, اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے آپ پر آپ بھروسہ رکھیں کہ مجھے جنت پر میرے اعمال کی وجہ سے جانا ہے. اگر کسی کی دعائیں میرے کام آتی ہیں تو اضافی چیزیں میرے لیے ہوگی, کیونکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں بچوں کی نیکیوں کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے درجات بلند ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ درجات آپ کے ضرور بلند ہوں گے. لیکن جو جنت میں جانے کے جو 100% مارکس ہیں, کوشش کریں کہ ہم خود اپنے بلبوتے پر لیں. اللہ نے مال دیا ہے, دنیا میں خرچ کریں. اللہ نے آپ کو کوئی دولت دی ہے, اللہ کے راہ میں خرچ کریں. اللہ نے کچھ بھی آپ کو دیا ہے دنیا میں, آپ اپنی آخرت بنا لیں. میرے بھائیوں, جب تک یہ عزم آپ لے کر نہیں چلیں گے, جو خود سے آپ نہیں کر پائے, آپ یہ امید کریں گے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے نام پر لوگ مسجد بنائیں گے, آپ کے بچے آپ کے نام کے صدقہ خیرات کریں گے, اگر اللہ وہ کریں گے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ان کے بھروسے پر اپنے جنازے کو ایسے ہی مت نکالیے. آپ مرنے سے پہلے ہی اپنی جنت کا سامان کر لیں, مرنے سے پہلے ہی جہنم سے بچ جائیں. اور جب کبھی جنت کے لیے دعا مانگے تو اللہ سے حق سے مانگے, اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا کر. لوگ کیا سمجھتے ہیں جنت الفردوس مطلب ایک ہی جنت ہے, اس میں ایک ہی مقام ہے. نہیں, جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ درجات ہیں. تو آپ جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ درجات کو مانگیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگیں, اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میں دنیا میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے محروم رہا, اے اللہ مجھے تو جنت میں صحبت عطا کر. کس نے روکا ہے آپ کو مانگنے سے؟ اے اللہ میں انبیاء کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, صحابہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اللہ میں تیرا ہر روز صبح و شام دیدار کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اللہ سے ایسی دعائیں مانگیں گے تو اللہ آپ کو توفیق ایسی دے گا. آپ اللہ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ جو آخر میں سب سے جو جہنم میں سے نکالیں گا اس میں سے مجھے شامل کر لے. پتہ ہے کتنا وقت لگے گا آپ کو, جانتے ہیں آپ؟ میرے بھائیو, ایک انسان لفٹ میں پھنس جائے 2-4 منٹ کے اندر اس کی ہیبت ایسی ہو جاتی گویا کہ وہ ختم ہو جائے گا. جہنم میں درجات کیسے ہوں گے انشاءاللہ آئندہ جو سورہ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوگ بات کریں گے کہ جہنم کے جو سطحات ہوں گے نا, درجات, وہ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ طبقے ایسے ہوں گے. ایک جہنم کے بعد کا طبقہ, دوسرا طبقہ. تو گویا کہ ان لوگوں کو ایسی جگہ پہ پھنسا دیا جائے گا جہاں پہ ایک سے اگر مان لیجیے وہاں پہ 10 لوگوں کی جگہ ہے تو 100 لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. وہ نکلنا چاہیں گے, تڑپتے رہیں گے,
اسی نے کیا کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی آپ کو ملے گی. موت مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، پھر بھی آپ کو موت نہیں ملے گی. کیا آپ کے اندر اتنی سکت ہے کہ اس جہنم کی برداشت کر لیں اس کو؟ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ جنت کے حقدار بنتے ہیں تو حق سے اللہ سے مانگے. آپ جنت الفردوس اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھ پر جہنم کو حرام کر دے. کیوں آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عذاب قبر سے بھی بچ جائیں، عذاب النار سب سے بچ جائیں، اور پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے بچ جائیں. تو اللہ کے لیے جب دعا کریں تو اللہ کے لیے یہ بات کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ، کبھی بھی اپنی دعاؤں میں بخیلی سے کام نہ لیں. اللہ سے مانگیں تو بہت اچھا مانگے. اسی لیے اللہ کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بہت متواضع ہیں اور کبھی اپنی بات کو اپنا حق کے طور پر ہمیشہ پیچھے رہنے والے ہیں، کبھی اپنی تعریف کرنے والے نہیں ہیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مومن بندے کے طور پر اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ہوتے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ کے پیر عبادت کی وجہ سے سوج چکے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آپ 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے شکر گزاری کے لیے. لیکن یہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے لیے طلب کی، دعا کی، اور امتیوں سے بھی کہا کہ آپ میرے پر درود بھیجیں اور میرے لیے دعا کریں. جو اذان کے بعد کی دعا ہم پڑھتے ہیں مقام محمود کے لیے، جنت میں ایک مقام ایسا ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا، صرف ایک فرد کو ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ایک مقام کے لیے تمنا کی، اس کے لیے کوشش کی. تو جنت کے معاملے میں آپ بخیلی سے کام نہ لیں. چھوٹی موٹی جنت مل جائے گی، ہم سنتے ہیں وہ مسلم کی حدیث جو بتائی گئی تھی، اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنی جنت ملی کافی ہو جائے گی. نہیں، آپ جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہو جائیں، آپ جنت میں پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہو جائیں، اور آپ کو جہنم چھوئے ہی نہیں ابھی. ایسی ہم دعا کریں. تو آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہمیں جانتا ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری وہ ضرورت کو پوری کر دے. اے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر. اے اللہ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہم کو نہیں مل سکے میرے مولا. اے اللہ ہم دل سے دعا کرتے ہیں میرے مولا، ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہماری رفاقت اللہ کے ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں، دعا مانگنے کا حق ہمارا ہے. اللہ تو قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر میرے مولا. اے اللہ ہماری صحبتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دے. اے اللہ ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ کر دے. اے اللہ ہمارا حشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دے. اے اللہ ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دے. اے اللہ ان سے دنیا میں محبت کرنے والا بنا دے، کیونکہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اے اللہ ہمارے دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے اور ان کے ساتھ ہم رفاقت کرنے والے بنے. کیونکہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں، آپ تو جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم کو بھی مبارکت مل سکتی ہے، لیکن کیا کرو، آپ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو. تو آپ نیک رہو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سفارش کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ رہ سکیں گے. لیکن ہمارے نعم عمل اتنے اچھے نہ ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کام نہ آئے، تو پھر ہمارے لیے بدبختی ہوگی. اسی لیے اللہ سے جب دعا کریں تو بہت اچھی دعا کریں. کبھی جہنم آپ کو نہ ملے، کبھی قبر کا عذاب آپ کو نہ ملے، کبھی قیامت کا عذاب نہ ملے، قیامت میں عرش کے سائے میں آپ کو جگہ ملے. ایسی دعائیں کریں. جب بھی دعائیں کریں بڑے عزم کے ساتھ، بلندی کے ساتھ اور بڑے عزائم کے ساتھ دعا کریں. کبھی بھی دعاؤں کے معاملے میں بخیلی سے کام نہ لیں. انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اسی لیے کم مانگ لیتا ہے. اللہ پر کو دیکھے اللہ کتنا دینے والا ہے. اللہ کے حق میں، اللہ کے اعتبار سے آپ جب دعا کریں گے تو یقین مانو میں آپ کی دعائیں بہت عظیم ہوگی. اگر اپنی انسانی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے دعا کریں گے تو بہت کم مانگیں گے. اسی لیے اللہ سے جب دعا کریں گے تو بڑی دعا کریں، یہ بات یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، شکراً.